بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دے ماں، میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ لوں۔ بس منظر یہ ہے کہ یہ مسجد پاک سے دور رہتے تھے اور ان کی والدہ کو ان کی خدمت کی ہر وقت ضرورت تھی اور دیکھ بھال کرنے والے تقریباً یہی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت دیکھیں کہ حضور نے اپنے مریدوں کی تربیت کتنی حسین کی ہے کہ وہ پتہ نہیں ایک دن یا 2 دن یا 3 دن گزر گئے سرکار کا دیدار کیے ہوئے، لیکن آج بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جاندہ پیا، بلکہ کہہ رہے ماں اجازت دے دے، ماں اجازت دے دے۔ صحابی پاک غوثاں قطباں ابدالاں قطاداں دی شان دا جتھے اینڈ ہوندا ہے وہاں سے ایک صحابی کی عظمت کا آغاز ہوتا ہے۔ میں جاندہ پیا جی فلانے نال، وہ صحابی ہو کر اور حضور کے پیچھے مغرب پڑھنی ہے، والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ سمجھا رہی بات کی؟ خدا کا خوف کیا جائے، غلام ہے حضور کے غلام ہے، تو حضور نے اپنے غلاموں کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تو ان کو ترجیح دو۔ یہ نہیں ہے کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، میں جہاد پہ جا رہا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہا ہوں، یا میں جی بابیاں دے ڈیرے تے ملازمت کر لی ہے جھاڑو پھیرنا ہے، بابیاں دے ڈیرے تے جھاڑو چھڑ کے تے ماں دے قدماں وچ بیٹھ کے خدمت کر۔ اے بڑا بابا ماں ہی ہے۔ اور یہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی؟ اپنے اپنے نظریے مت بنائے جائیں، یہ مرکز پہلا خدمت کا ماں باپ۔ اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا جناب، اجازت بھی لینی ہے تو اجازت لینی ہے تو پھر اجازت لینے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اب پہلے تو یہ کہا ماں تو اجازت نہیں دیں کہ میں مغرب حضور نال پڑھ آواں، اور ساتھ پتہ کیا عرض کی؟ ساتھ کہتے ہیں کہ وَأَسْأَلَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، اور ساتھ ہی میں حضور کو اپنے واسطے بھی بخشش کی دعا کرا لواں تے تہاڈے لیے بھی کرا لواں۔ تو مائی صاحبہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ ساڑیاں اللہ بڑیاں سنتا ہے، وہ کیڑا دور ہے جڑا تو اوتھے جا کے میرے لیے دعا کرانی ہے، ایسا نہیں کہا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت صحابہ پاک والی سوچ پر ہیں، اس نظریے پر ہیں۔ یہ میں آپ کو واٹس ایپ کا اسٹیٹس، فیس بک کی سٹوری نہیں، ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ لو جناب، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَ الْمَغْرِبِ، تو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور میں نے حضور کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ نے اور میں نے کون سی پڑھی ابھی؟ مغرب کی نماز پڑھی۔ آگے ایک اور حسین نکتہ ہے جامع ترمذی سے، کہتے ہیں فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام نفل پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ یہ کون سی نماز؟ نفل۔ اور کتنا؟ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ گیا۔
عشاء کی نماز تک۔ اب لوگ یہی کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ سنت نفل تو فضول کام ہے، اور ہم اسی حدیث کی کتاب سے آپ کو حدیث سنا رہے ہیں کہ حضور مغرب کے بعد بھی عشاء تک نفل ہی نفل پڑھ۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مغرب سے عشاء تک حضور نفل پڑھتے رہے۔ وہ خدا کا واسطہ عبادت کو فضول نہ کو، عبادت عبادت ہے، زندگی آمد برائے بندگی۔ رومی پاک فرماتے ہیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے ہے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، اور جو بندگی کے بغیر ہو وہ زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ شرمندگی ہے۔ لو جناب، آپ فرماتے سمن فضلا فتبعتہ، حضور آستانے کی طرف جانے لگے تو میں نے حضور کی اتباع کی، پیچھے پیچھے ہو گیا۔ فسمع صوتی، تو میرے آقا علیہ السلام نے میری آواز سنی، اور میری آواز سن کر میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے غور سے سننا، فقال من هذا؟ حذیفہ۔ فما کون ہے تو؟ حذیفہ ہے۔ قلت نعم، میں نے عرض کی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ قال ما حاجتک؟ فرما تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری بھی بخشش کرے اور تمہاری ماں کی بھی بخشش کرے۔ آئے وہ کس لیے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مائی صاحبہ سے کہا وَأَسْأَلَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، کہ میں حضور سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کراؤں۔ اجے اینا حضور اگے گل رکھی بھی نہیں، اور سرکار خود ان کو فرما رہے ہیں غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے، تمہاری ماں کی بھی بخشش کرے۔ ما حاجتک، واہ، ما حاجتک، کیا حاجت ہے تیری؟ تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ آقا حاجت روا تو صرف اللہ ہے، تو آپ مجھ سے میری حاجت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی عطا سے حضور اتنے بڑے حاجت روا ہیں کہ عرض فریادی جو ہے اس کی فریاد بھی لب تک نہیں ہوتی، اور حضور کی اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہوئی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے۔ حضرت حذیفہ تو نہیں دیکھ رہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمایا یہ ایک فرشتہ آیا ہوا ہے اور اس رات سے پہلے یہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ میں نے مغرب یہیں پڑھی الحمدللہ جماعت سے، تو جب میں کرسی پر بیٹھا تو میں نظر دوڑا رہا تھا کہ کچھ چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ اب نظر آ رہے ہیں۔ جب میں کرسی پر بیٹھا تھا تو بعض حضرات آپ بزرگوں میں سے، جوانوں میں سے ہیں جو ہر ماہ ہوتے ہیں، تو وہ مجھے نظر نہیں آئے، اب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بیچ میں مثال کیوں شروع کر دی؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوں جو ہر ماہ آتے ہوں اور میں انہیں پہچان نہ سکوں۔ اب یہ جو درویش ادھر لائن لگا کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، نہ سانو ویکھن نہ اپنا آپ بخان، ان کو میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ ایک مثال دی ہے، بتلانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ روز مرہ یا مہینے بعد بھی جن حضرات سے ملاقات ہوتی ہے وہ نام چاہے یاد نہ ہو، نام چاہے یاد نہ ہو، لیکن یہ بزرگوں کو میں دیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، وہ حاجی صاحب آ گئے ہیں جی، ان کو دیکھتا ہوں، تو دیکھے ہوئے چہرے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتلائیے کل دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے ڈبل ٹرپل سے بھی بڑھ کر فرشتوں کی تعداد ہے، بلکہ فرمایا
فرشتوں کی تعداد کو تمہارا رب بھی جانتا ہے، لیکن آپ کریم کی نگاہ کا کمال دیکھتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ کیڑا پہلی وری آیا ہے تو کیڑا دوسری وری آیا ہے تو کیڑا... آپ دیکھیں نا یہ حدیث پاک کے لفظ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. سرکار جانتے اس سے معلوم ہوا جب روزہ انور منور پہ سلام عرض کریں تو بعض حضرات پوچھتے ہیں جی 500 بندہ 1000 بندہ ہوں جی حضور سارے ہم پہچان لیندے ہیں. تو ہم کہتے ہیں تم 2000 2000 ہوتے ہو نا، یعنی ایک وقت میں. یہ تو اربوں خربوں ملائکہ میں سے حضور چہرے جانتے ہیں کہ کون پہلی دفعہ آیا ہے. اس لیے صوفیاء نے کہا تسلی رکھ، اطمینان رکھ، یقین رکھ، حضور تجھے جانتے ہیں. سمجھے؟ سرکار جانتے ہیں، پہچانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم. فرما پہلی دفعہ آیا ہے استأذن ربہ، اور رب سے اجازت لے کر آیا ہے. اجازت کس چیز کی لے کر آیا؟ ان یسلم علیہ، کہ یہاں حاضر ہو کر میرے دربار میں سلام پیش کریں. فرشوں عرشوں پہ بسنے والے فرشتوں کو حسرت ہے کہ ایک بار حضور کی چوکھٹ پہ جانا مل جائے اور سلام عرض کریں. اے عمرہ کرنے والو، حج کرنے والو، حجیو، جب روزہ انور پہ حاضری نصیب ہو تو اس سلام کو اپنے لیے سعادت عظمی جانو. 5 نمازوں میں سلام کا موقع مل سکتا ہے، دیہڑی میں 10 بار مل سکتا ہے، لیکن فرشتوں کو ایک بار موقع ملتا ہے، ایک بار ملتا ہے. ایک 40 سال کی میرے کریم کی ظاہری یاد پاک تھی جس دن کریم نے اعلان نبوت فرمایا. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں، حضور تو پہلے سے نبی ہیں. اعلان فرمایا. کتنی عمر مبارک؟ اور 63 سال کی ظاہری یاد پاک میں میرے کریم نے پردہ فرمایا. تو عرصۂ تبلیغ جو ہے وہ سرکار کا 23 سال ہے، اور باقاعدہ پہلی وحی کا آغاز 40ویں سال میں ہوا ہے. ویسے تو گلاں بڑیاں نے جناب، اور ہر نقطے تے روک کے کی کریے، سمجھائیے یہ پھر کبھی صحیح. 23 سال. کتنا جی؟ 23 سال. ان 23 سالوں میں جبریل حاضر ہوئے حضور کی جناب میں، اور شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ جبریل حاضر ہوئے ہیں 23 سالوں میں. 24,000 مرتبہ 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ. آپ دیکھو 23 سالاں وچ سدرا تے کنی دیر رہنے دے حضور دے قدمہ پاکا چ کنی دیر رہنے. استاد زمن مولانا حسن رضا کہتے ہیں بے لقاء، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. تو اس لیے روضہ شریف پہ حاضری ہو اس کو بھی سیلفیوں کی نظر کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے قیمتی موقع ہے کہ روضہ شریف پہ حاضری ہو اور بندہ بارگاہ میں سلام پیش کرے. وَيُبَشِّرُونِي، اور یہ فرشتہ مجھے بشارت خوشخبری دینے آیا ہے کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ حضرت مخدومہ کائنات سرکار بطول زہرا پاک تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور امام حسن اور امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
ایک چیز آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں. 7 سال کچھ ماہ یعنی 7 سے 8 سال کے درمیان حضرت امام حسن پاک کی عمر تھی جب حضور پر نور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، وصال زاری ہوا. 7 سے 8 سال کے درمیان. اور یہ بات خدا جانے حضور نے کس سال میں فرمائی ہے. اور واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں. پتا چلا کربلا کی شہادت کے بعد حسین ابن علی سردار نہیں بنے، امام حسن امام حسین اس سے بھی پہلے سردار ہے. سبحان اللہ. اس سے بھی پہلے ایک ہوتا نا لو جی مارکہ کربلا میں حضرت امام نے صبر و رضا اور رضا الہی پہ راضی رہنے کا عقد ادا کر دیا. اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو جنتی جوانوں کی سردار نہ، جنتی جوانوں کے سردار پہلے سے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، یہ سرداری ان کریموں کے پاس پہلے سے موجود ہے.